السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا یہ عمل مبارک پری کے حوالے سے ہیں، جو احبابی گرامی شائقین فن تسخیر کے ہو اور یہ شوق رکھتے ہو کہ عمل بھی جائز ہو، دین و دنیا کی بلائی بھی نصیب میں آ سکے، ایمان کو زوال بھی نہ ہو، اور اللہ رب الکریم ایسی کامیابی عطا فرما دے کہ دنیاوی جتنی بھی امور ہو ان میں پلک جھپکتے ہی کام بھی انجام کو پہنچ سکے۔ تو ایسے احباب کے لیے یہ بہترین تحفہ پیش کر رہا ہوں، جو کہ پریوں کی ملکہ ہے، ایک قبیلے کی ملکہ ہے۔ اس قبیلے کا نام روش ہے، اور اس قبیلے کی جو ملکہ پری ہے اس کا نام نائی روش ہے۔ بہت ہی بارعب پری ہے، بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ اس قبیلے کی کوئی پری ملکہ نائی روش کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی، بس اس کے لیے ایسے سالک طالب علم کا ہونا ضروری ہے جو کہ پرہیزگار بندہ ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہو۔ اس عمل کے شروع کرنے سے 7 دن پہلے نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں۔ روزے اس عمل میں شرط ہے، تب جا کے کامیابی بن سکتی ہے۔ یہ ملکہ پری جو ہے پہلے ہی رات حاضر ہو جاتی ہے، اور اس عمل کی انتہا جو ہے 3 رات ہے۔ بس یاد یہ رکھنا چاہیے کہ ایسے اعمال ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے تجربے کا ہونا، روحانیت کا ہونا، دل جگر کا ہونا یہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو چلنے والے زندہ اعمال ہوتے ہیں جن میں اذن خاص و اذن عام دونوں موجود ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، ایسے اعمال چلوں کے دورانیوں میں شرور کے انتہا کو پہنچتے پہنچتے کامیابی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہیں۔ اس لیے ایسے اعمال شروع کرنے سے پہلے اپنی روحانیت کو ٹٹولا جائے، اپنے کردار کو ٹٹولا جائے، اپنی نیت کو ٹٹولا جائے، تو وہی بندہ ایسے اعمال میں اللہ کے فضل و کرم سے بآسانی کامیابی پا سکتا ہے، کیونکہ اس عمل میں یہ جو ملکہ نائی روش ہے اس کی آمد جو ہے یہ ایک انتہائی ہیبت زدہ آمد ہے، نہیں تو ویسے تو یہ ایک حسین و جمیل شکل و صورت کی پری ہے۔ آخری روز
جب عہد و پیمان کی نیت سے یہ ظاہر ہوتی ہے تو پھر اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ حاضر ہوتی ہے، پر اس سے پہلے یہ اگر مشاہدے میں آنا چاہے تو ہیبت زدہ شکلوں میں یہ ظاہر ہوتی ہے، اس سے طالب علم کو کوئی خوف نہیں کھانا، کیونکہ حصار کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، باقی یہ نرم خو نرم دل ہے۔ ناظرین کرام، اب اس کے ترتیبات بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کے لیے 3 دن مکمل طور پر خلوت اختیار کرنی ہے کہ ان 3 دن اور 3 راتوں میں کسی بھی انسان کو یا جانور کو نہ دیکھ سکے کوئی، ایک تنہا جگہ پر تنہائی والے مقام پر مقیم ہو کر رہ جائے تو نور علی نور اور انتہائی بہترین نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب سب سے پہلے اس عمل کا جب ارادہ طالب علم کر لے تو اس کے لیے حبوط ماہ کے جمعے کے دن سے نفلی روزہ رکھنا شروع کر دے۔ جمعے کے دن ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 7 دن روزے رکھ لیے گئے تو یہ جمعرات جو آنے والا ہو یہ نوچندی جمعرات ہونا چاہیے، تو شروعات روزوں کی حبوط ماہ سے ہو جائے گی۔ اب جمعرات کے دن جب عشاء کی نماز سے فراغت پالے تو اس رات کو بعد نماز عشاء خلوت نشین ہو کر چلے کا آغاز کر دے۔ چلہ 1 رات سے لے کر 3 رات انتہا ہے۔ اگربتیاں سلگائے، اگربتیوں میں سندل و لوبان کی اگربتیاں ہو تو نور علی نور، نہ ہو تو بامر مجبوری خوشبودار کوئی سی بھی اگربتی استعمال میں لا سکتے ہو۔ کپڑوں پر عطر وغیرہ لگا لیا جائے، قبلے کی طرف منہ کر لیا جائے اور عمل کا آغاز کر دے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی و 4 قل 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر دیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی و 4 قل 3 مرتبہ پڑھ کر چھری پر دم کر دیا جائے اور چھری سے ایک دائرہ کھینچ دیا جائے حصار کی شکل کا۔ جب حصار ہو گیا، اب اندر بیٹھ کر جو عظیمت اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو، اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ، درمیان میں یہ عظیمت مبارک 7853 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے۔ عظیمت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت و اقسمت علیکم یلوائی ملک نائی روشن احضری بحق یا باقی۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت و اقسمت علیکم یلوائی
ملکنا عروش احضری بحق یا باقی۔ اسی ترتیب سے طالب علم نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پہلے ہی رات یہ حاضر ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک دن کا عمل ہے۔ اس عمل کا انتہا جو ہے 3 دن ہے۔ تیسرے یعنی آخری رات، سب سے پہلے تو پہلی رات کو حاضری ہو جاتی ہے، پر تیسرے یعنی آخری رات جو کہ انتہا ہوتی ہے، جب یہ ملکہ ناعروش حاضر ہو جاتی ہے تو اس سے اپنے تجربے کے مطابق عہد و پیمان طے کر لیے جائے اور واپس حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لیا جائے۔ بس خیال یہ رہے کہ عہد و پیمان وہ کر لینے چاہیے جس کو عامل آسانی کے ساتھ نبھا سکیں، جس میں وعدہ خلافی سے نہ ہو۔ یہ پری جب مسخر ہو جاتی ہے تو عامل کو پرستانوں کی سیر کرواتی ہے اور بہت ہی جادوئی تحائف تسخیر ہونے کے بعد عامل کو پیش کرتی رہتی ہے۔ بہت ہی طاقتور پری ہے، ایک ہی آن میں دنیاوی اموروں میں جیسے بھی کام ہو، جائز اور روا کام ہو، وہ پلک جھپکتے کر جاتی ہے۔ عامل کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ باقی ہر بندہ ایسے اعمال میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ انتہائی احتیاط اور سوچ سمجھ کے ساتھ ایسے اعمالوں میں کام کرنے چاہیے تاکہ بدنی جسمانی کوئی نقصان نہ پہنچ سکے، اہل و عیال پر کوئی بار نہ پڑے۔ باقی دعا گو رہوں گا کہ اللہ رب الکریم مجھ پر اور تمام ذی وقار احبابی گرامی پر خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور اللہ رب الکریم انسانیت کی خدمت و خیروں کے لیے ہم سب کو پے در پہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔